بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آ، ہم لوگ جنگ بدر کی سٹڈی کر رہے تھے۔ اس میں 5 لیکچر یا 5واں لیکچر ہے آج غالباً۔ لاسٹ لیکچرز میں جو باتیں ہوئی تھی وہ انشاءاللہ میں پہلے 1 ڈیڑھ منٹ میں اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آگے کنٹینیو چلیں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں جو باتیں آ گئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تھی پوری صحابہ کرام کے جتھے کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو جماعت تھی، پوری جو فوج تھی، اس کو 3 حصے میں بانٹا تھا: رائٹ، لیفٹ اور سینٹر فلینک۔ رائٹ فلینک کی لیڈرشپ جو ہے، قیادت جو ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دی۔ لیفٹ میں انصار کو کھڑا کیا، اور ان کی قیادت جو ہے معاذ، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو دی، اور سینٹر فلینک میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کو علم بردار بنایا، فلیگ بیئرر بنایا۔ اسی طریقے سے میں نے چند باتیں کی تھی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فوج کا، کسی بھی جتھے کا امیر یا امام کسی کو بناتے تھے، اور کن وجوہات کے بنا پہ آپ کی یہ چوائس ہوتی تھی، اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ہے نا۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں فلیگ بیئرر کی، علم بردار کی حیثیت کیا ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے بدر میں 1 رات پہلے ہی ہو گئی تھی، اور قریش سے آپ پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیمہ ڈالنے کا مقام طے کیا تھا، اس پہ حضرت حبیب ابن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ سجیشنز دی، اور آپ نے اس کو قبول کیا تھا، اور یعنی اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہاد کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اصول الفقہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، تشریعی احکام میں اس کی کیا حیثیت ہے نا۔ اور پھر ہم نے وضاحت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد بھی تمام امت کے لیے بائنڈنگ ہے۔ صحابہ کو اس معاملے میں، صحابہ کے لیے یہ چیز بائنڈنگ اس لیے نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ سکتے تھے، اور پوری امت کے لیے بائنڈنگ یہ تھی، اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خطا پہ قائم رہ جانا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ کسی خطا پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ سے کوئی خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کر دے گا، اور آپ اگر اپنے ذاتی فیصلے سے بھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی کسی تصحیح کو نازل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے عین مطابق ہے، اور وہ پوری امت پہ بائنڈنگ ہے۔ صحابہ کرام کو اس معاملے میں اسپیشل اسٹیٹس اس وجہ سے حاصل تھا کہ صحابہ پوچھ سکتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اس معاملے میں آپ یہ اپنی تجربے کے بنا پہ مشورہ دے رہے ہیں، یا باری تعالیٰ کی طرف سے جو علوم کا فیضان آپ کے اوپر ہوتا ہے اس کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کو یہ اختیار تھا کہ آپ صحابہ پوچھ سکتے تھے، لیکن پوری امت کے کوئی اختیار نہ حاصل ہے نہ پاسبلٹی ہے، تو اس لیے پوری امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی رجحانات اور ذاتی فیصلے بھی جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ میں نے تفصیلی بات کی تھی، اب یہ اصول الفقہ کا موضوع ہے، یہاں پہ اس کو کور نہیں کریں گے، جتنے یعنی شارٹ میں اس کو بیان کیا جا سکتا تھا وہ میں نے وضاحت کے ساتھ وہاں بتا دیا تھا۔ آگے ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب میدان بدر میں پہنچے تو صحابہ نے یہ گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے مقام پہ خیمہ بنا دیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ بھی رہیں اور صحابہ آپ کی حفاظت پہ معمور بھی رہیں، اور پھر یہ کہ آپ جو ہے پورے جنگ وغیرہ کی ڈائریکشنز وہاں سے دے سکیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عام حالات کے اندر تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا کرتے تھے، یعنی جنگوں میں صحابہ پوری شجاعت و بہادری سے لڑتے تھے، اور شجاعت کے واقعہ اور قصے آپ سب جانتے ہیں، اور یعنی سیرت کے اندر کئی مقامات پہ آ بھی چکے ہیں، آئیں گے بھی بہت۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ لیکن جب جنگ اتنی شدت کو پہنچ جاتی تھی کہ جان جو ہے وہ حلق میں آ جاتی تھی اور کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ پکڑتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حالانکہ سیدنا علی خود اشجع الناس ہیں، یعنی لوگوں میں بہادر ترین شخص ہیں، اور آپ اپنی شجاعت کے لیے مشہور ہیں، لیکن خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شجاعت میں ہم سے بھی بڑھے ہوئے تھے، ہم سے زیادہ تھے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کا اہتمام کیا جنگ بدر سے پہلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، ایک اصل یہ ہے کہ دعا کی جو مسلمہ اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، یعنی بعض لوگ اس معاملے میں
بہت افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر جنگ کا موقع ہے تو جنگ کرنے سے بس بات ہوگی، دعا کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اور یعنی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ کے اوراد وغیرہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تلقین آئی ہیں احادیث کے اندر، وہ سب کے سب جو ہیں اکثر و بیشتر جنگ کے موقع پہ آئیں. تو مشکل اوقات میں جہاں حکمت عملی اور تدبیر کی اہمیت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہونے کی بھی اہمیت ہے. اور جو بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، وہ کبھی بھی دعا کو غیر اہم نہیں بتائے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی ایکشن نہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ہی فرمایا ہے کہ تم تیاری کرو، یعنی گھوڑوں کے ذریعے اور جو بھی جنگی اسلحہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تیاری کا صحابہ کرام کو اور عامت المسلمان کو حکم دیا ہے نا. لیکن پھر یہ یعنی اس حکم کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھنے والی ذات جو ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ آپ نے دعا کی اہمیت کو واضح بھی کیا ہے اور عملی ثبوت بھی دیا. یعنی پوری رات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں گزاری. تو اس سے دعا کی اہمیت اور اس کی سینٹرالٹی پتہ چلتی ہے نا. یعنی آپ چاہتے تو جنگ کی تیاری ہو گئی تھی، آپ تیاری کر کے سو جاتے ہے نا، لیکن آپ نے پوری رات دعا میں گزاری. تو پتہ یہ چلا کہ جتنا اہم موقع ہو اتنا اس بات کا وہ موقع جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے دعا کی شدت اور دعا کی یعنی یعنی دعا کی مدت میں اور دعا کی شدت میں دونوں میں اضافہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. چنانچہ مسند احمد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ہیں تمام صحابہ جو ہیں وہ شدت نیند کی وجہ سے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سورہ انفال کی آیت جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند وغیرہ کا اور جو اونگھ کی کیفیت ہے وہ صحابہ کرام پہ بطور انعام نازل کی، اور سارے صحابہ جو ہیں شدت خوف کے باوجود بہت ہی گہری نیند میں سو گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ انتہائی گہری نیند میں سو رہے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ پوری رات جو ہے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے. چنانچہ تبرانی وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی ہم نے اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی رات میں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دعا کی اہمیت کو تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. یعنی اس میں بالکل بھی افراط و تفریط نہیں کرنی. جن تدبیرات کو اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، صلح کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، دنیا کے اندر دیگر معاملات کا موقع ہو، ان تدبیرات کو اختیار کرنا بھی بعین اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے. اور ان تدبیرات کو پوری عقل مندی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. لیکن تمام تدبیرات کے اختیار کے باوجود دعا کی کوئی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ چیز ہے. آگے چلتے ہیں. تو آج جو ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کچھ، یعنی جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری پوری رات آپ دعا میں مشغول رہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے جو ہے وہ غشی کی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی اور نیند کی کیفیت آپ پہ اللہ تعالیٰ نے طاری کی. اور پھر جو ہے ایک خواب آپ کو آیا جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا ہے کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ خواب کی طرف اشارہ کیا ہے. خواب در حقیقت یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی فوج دکھائی گئی، اور فوج اس طریقے سے اللہ نے دکھائی کہ فوج کی پوری تعداد نہیں دکھائی بلکہ فوج کا ایک ٹکڑا دکھایا. اور فوج کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعداد سے دگنا دکھ رہا تھا. یعنی جو مسلمانوں کی تعداد تھی 300 سم تھنگ، تو اس سے دگنا دکھ رہا تھا، یعنی 600 سم تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو اصلاً قریش کی تعداد 1000 پلس تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 سم تھنگ دکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دکھایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، بلکہ اس فوج کا ایک حصہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام فوج سمجھا ہے نا. اور مقصد بھی اللہ کا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی سمجھیں، تاکہ جب آپ صحابہ کرام کو اس کی خبر دیں تو صحابہ کے حوصلے تھوڑے مضبوط ہو جائیں. کیونکہ اگر وہ صحابہ کو اس بات کی خبر دیتے کہ پوری 1000 ہیں تو فطرت انسانی کے مطابق انسان ذرا سا یعنی اس کے اندر کچھ قدر کمزوری ضرور پیدا ہوتی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد تقریباً 600 کے آس پاس دکھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فوج کا ایک حصہ دکھایا، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیاس کیا کہ تقریباً 600 کے آس پاس ہیں یہ لوگ، اور وہ آپ نے پھر بعد میں صحابہ کو انفارم کیا، جس کے سبب جو ہے صحابہ کی ہمت تھوڑی بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بالمقابل جو قریش ہیں وہ وہاں سوئے تو ان کو خواب میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے، صحابہ کرام کی تعداد صحابہ سے دگنی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی سیم رات میں ہی دونوں نے خواب دیکھا، اور تقریباً جو ہے وہ ان لوگوں کو، یعنی صحابہ کی تعداد 600 تھی، 300 تھی، تو وہ ان کو 600 دکھائی گی، تو دونوں پکش جس کو کہہ لیجئے ایک دوسرے کو 600 600 سمجھ رہے ہیں۔ تو جب قریش نے 600 سمجھا، تو ایک تو یہ کہ اگر 300 سمجھتے تو اور بری طرح چڑھ دوڑتے، ہے نا، اور ممکن تھا کہ یعنی پوری مستعدی سے نہیں لڑتے بلکہ یعنی اوور کانفیڈنس میں آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 دکھایا تاکہ وہ بھی پوری تیاری کر لیں اور مقابلے کے لیے ڈٹ جائیں، اور پھر یہ کہ ان بالکل اوور کانفیڈنس میں نہ چلے جائیں، اور ادھر مسلمانوں کو یعنی صحابہ کرام کو بھی جو ہے قریش کی تعداد ان سے کم کر کے دکھائی، جتنی ان کی حقیقی تعداد تھی، تاکہ دونوں فوجیں جو ہے مستعد ہو جائیں اور مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو کر رہے کہ کفار کے بڑے بڑے لیڈران جتنے ہیں وہ سب کے سب اس جنگ کے اندر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اور پھر سب کا خاتمہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ بدر جو ہے وہ تمام بڑے لیڈرز کے خاتمے کا سبب تھا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل اسلام کے خلاف تمام قسم کے کفار کی قوتیں جمع ہو جائیں تو بظاہر یعنی انسان کی حوصلہ شکنی کا سبب ہوتا ہے یہ، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ تمام کفار جو ہیں وہ جمع ہو جائیں مجموعی طور پہ اہل اسلام کے خلاف، تاکہ ایک ہی وار میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ ہوا ہے، یعنی تاریخ میں بہت دفعہ یہ چیز دیکھنے کو آئی ہے۔ اگر آپ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قصص میں ان کی تصویر کشی کی ہے، یعنی فرعون نے جب تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ فرعون جو ہے اپنی فوج کو بھیجتا، ٹھیک ہے، فوج کی ایک ٹکڑی کو بھیج دیتا تو بھی بنی اسرائیل کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ بڑے بڑے محلات اور یعنی بہترین نہروں کو چھوڑ کے اور یعنی تمام فوج کی ٹکڑی کو لے کے بنی اسرائیل کے پیچھے بڑھا، اور ہم انہیں جمع کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جو انہوں نے مختلف قسم کی فوجی دستے کو ایک ساتھ ملا لیا اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کے تعاقب میں گئی، یہ در حقیقت یہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پوری قوتیں جمع کر لی ہے اور ہم نے بہت زیادہ اختیار کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور اللہ کی چال یہ تھی کہ یہ تمام قوتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ سب کا خاتمہ ایک بار میں ہو جائے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تدبیر کے تحت تمام مخالفین کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اور ایک پٹری پہ ایک نہج پہ ان کو جمع کر دیتا ہے، تاکہ وہ سب کے سب ایک ہی عذاب میں اور ایک ہی چوٹ میں جو ہے وہ نشان عبرت بن جائیں تاریخ کے لیے، اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، یعنی اب یہ بالکل علیحدہ موضوع ہے، اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے بدر کے تعلق سے بھی فرمایا اور پھر فرعون کے تعلق سے بھی قرآن کے اندر جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یعنی اس خواب کی جو معنویت تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح جو ہے وہ یہ یعنی یہ 17 رمضان ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 17 رمضان کو یوم البدر یا یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسانی تاریخ میں شیطان کبھی بھی اتنا ذلیل نہیں ہوا جتنا بدر کے دن ہوا، اور وہ اس کانٹیکس میں یعنی ابلیس کے کانٹیکس میں جو اس نے سراقہ کی شکل بنا کے وہ اس جنگ میں آیا تھا، چھوٹی سی باتیں پیچھے آ چکی ہیں، آگے بھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ سراقہ کی شکل میں جب ابلیس میدان جنگ میں آتا ہے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا ری ایکشن اور رسپانس ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہم یعنی ایکچوئل جنگ کی اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو اس کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ 3 فلینکس میں یعنی رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں پوری کی پوری فوج کو ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر یعنی یہ تو ہوا ڈفرینٹ فلینکس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، پھر ہر فلینک کو 3 پارٹ میں، 3 یوں کہہ لیجیے کہ روز میں، 3 بڑی روز میں ڈسٹریبیوٹ کیا۔ پہلی رو میں سب سے آگے جن صحابہ کو کھڑا کیا ان کی جن کے پاس اسپیئرس تھے، بھالے جن کو کہا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک بہت عقل مندی سے بڑی جنگی تدبیر تھی۔ قریش اور عرب جو ہے اتنی یعنی اتنے سویلائزڈ اور اتنے یوں کہہ لیجیے کہ آرگنائزڈ وے میں جنگ نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ امی تھے، آپ انتہائی ذہین بھی تھے، اور یہ ذہانت کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ایک ماڈرن وارفیئر کی طرح جو ہے وہ فوج کی ترتیب دی۔ تو سب سے آگے جو ہے وہ اسپیئرس والوں کو رکھا، بیچ میں جو ہے سورڈس والوں کو رکھا، کیونکہ اسپیئرس والے آگے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ بھالے سے جو ہے پھینک کے بھی وار کیا جا سکتا ہے سرٹین ڈسٹینس تک، یعنی
20 میٹر 30 میٹرس تک آرام سے پھینکا جا سکتا ہے، اور پھر وہ ایک اسٹرانگ لائن آف ڈیفنس ہوگا نا، کہ سامنے اگر یعنی کہ اسپیئرس والے ہوتے ہیں تو اسپیئر کے پیچھے والے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو پہلا لائن آف ڈیفنس جو ہے اسپیئر والوں کا ہو، تاکہ وہ حملہ آور ہوں اور وہ بہت اچھا لائن آف ڈیفنس بنے. پھر اگر وہ ختم ہو جائے تو سورڈس والے، یعنی تب جب آرمی گڈمڈ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ تلواروں سے جنگ ہو. اور ایروز والے جو ہیں وہ پیچھے رہیں، تاکہ وہ پیچھے کھڑے کھڑے ہی حملہ کر سکیں قریش کی اور کفار کی آرمی کے اوپر. کیونکہ ایروز ظاہر ہے کہ 100 200 300 یعنی 100 200 میٹرز تو آرام سے چلے جاتے ہیں اچھے جو تیر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی سے ہر فلینک کو پھر 3 روز میں بھی، یعنی 3 رو ان دا سینس ناٹ 3 رو بٹ 3 حصے میں، ون آفٹر اندر جو ہے وہ بانٹ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ یعنی صبح کے وقت فجر کے بعد جو ہے آپ نے صف بندی شروع کی، یعنی آپ بالکل جو ہے وہ صفوں میں کھڑا کر رہے تھے صحابہ کرام کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بھی جو ہے سورہ صف کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف بنا کے جو ہے جنگ کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی ان کی صفیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. یہ صف کی مضبوطی جو ہے اوصاف حمیدہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وصف میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ جب آپ جو ہے وہ صف بندی کر رہے تھے تو آپ تیر سے جو ہے صحابہ کرام کو لائن میں کھڑا کر رہے تھے. تو کسی کا اگر جسم آگے ہوتا تھا تو آپ تیر سے اس کے پیٹ پہ پش کرتے تھے، تاکہ وہ جو ہے وہ ایک لائن میں آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہے وہ جہاد کے موقع پہ ہوتا تھا اور نماز کے موقع پہ بھی ہوتا تھا. یعنی نماز پہ میں آپ تیر وغیرہ سے نہیں کرتے تھے، لیکن نماز میں بھی آپ صف بندی کا خاص خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس موقع پہ کیا ہوا کہ آپ نے تیر سے جب ایک صحابی کو جن کا نام سود، حضرت سود رضی اللہ عنہ کو جب تیر سے پیچھے کرنا چاہا تو ان کے پیٹ پہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے نا، مجھے قصاص چاہیے. آپ ذرا امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کسی عام مسلمان کی کوئی مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قتل بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ اس کی انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر جنت میں بھی جائے گا تو نبی کے ذریعے جائے گا نا. یعنی ایک انسان کی جنت اگر اس کا قتل بھی ہو جائے اور وہ بالآخر اس قتل کے سبب جنت میں پہنچ جائے تو وہ جنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ملی نا. تو نبی کے احسانات امت کے اوپر اتنے ہوتے ہیں کہ وہ برابری کا معاملہ نہیں ہوتا. نبی غیر نبی کا معاملہ برابری کا نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے قصاص چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، میں نے تمہیں تکلیف دی، یہ تیر لو اور قصاص لے لو، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب پیٹ کھول دیا تو وہ ان صحابی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو پکڑ کے آپ کو بوسہ دینا شروع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسود یہ کیا ہے؟ تو سون رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس حالت کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ہیں، ممکن ہے کہ آج کے بعد آپ سے کبھی ملاقات نہ ہو، ہے نا. تو میں چاہتا تھا کہ آخری یعنی آخری چیز جو میں کروں اب اس دنیا کے اندر وہ یہ کہ آپ کو بوسہ دے دوں، آپ کی جسم اطہر سے اور جسم مبارک سے میرا جسم جو ہے ٹچ ہو جائے، یہ میری سب سے بڑی سعادت ہوگی. اسی وجہ سے میں نے یہ پورا حلیہ بنایا اور میں اسی وجہ سے آگے بھی کھڑا تھا تاکہ آپ تیر کے ذریعے مجھے پیچھے کریں، پھر میں آپ سے قصاص مانگوں اور پھر آپ قصاص دیں، اور تاکہ اس کے ذریعے میں آپ کو یہ کر سکوں. تو یعنی یہ ظاہر ہے کہ شدت محبت کے سبب تھا، اور صحابہ کی محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی تھی. اور اس میں عدل یعنی اسلام کے اندر جو تصور عدل ہے اس کی بھی انتہا، اور یعنی بالکل کھرا عدل جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر ہے. اس کی واضح تصویر جو ہے یہاں سے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا بادشاہ بھی ہوتا نا تو بھی ایک سیکنڈ کو کہا جا سکتا تھا کہ معاملہ برابری کا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ون ڈائریکشنل ہیں. یعنی نبی کے احسانات امت کے اوپر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے تھے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مراتب پہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کے جو لوگ سب سے زیادہ مستحق تھے روئے زمین پہ، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین، مقرب ترین، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہو گئے اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کے مستحق بن گئے، ہے نا. پوری رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے. تو یہ احسانات ایسے ہیں نبی کے جو کسی غیر نبی کو اس سے نبی کو بہت بلند کرتے ہیں. کوئی مقابلے کی بات ہی نہیں، قصاص وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہوئے، اور یہ شو کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کتنے حساس اور باریک تھے اس معاملے کے اندر. اور اس میں پھر اسلام کے عدل کی جو تصویر ہے
وہ بھی ہے، جیسا کہ کئی واقعات، یعنی اس کے واقعات تو یعنی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہوں، میں ایک بہت مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے، کہ یعنی ٹینجنٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا کہ ایک ان کے پاس ڈھال ہوا کرتی تھی، یعنی جس کو کہتے ہیں جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنگ میں یوز کی جاتی ہے، تو وہ ڈھال کسی یہودی نے چڑا لی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت علی خود خلیفہ تھے، چاہتے تو فوراً فیصلہ فرما دیتے، لیکن قاضی کے پاس لے گئے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام میں دارالخلافہ میں، یعنی نظام خلافت میں جو قاضی ہوتا ہے وہ خلیفہ سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی قاضی خلیفہ کے انڈر لائی نہیں کرتا، قاضی خلیفہ سے اوپر ہوتا ہے حدود وغیرہ کے نفاذ میں، ہے نا، فیصلے وغیرہ کرنے میں قاضی اوپر ہوتا ہے، اور خلیفہ قاضی کو انسریبل ہوتا ہے۔ البتہ خلیفہ جو ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، ایز ان کہ وہ پورے نظام، اسٹیٹ کے نظام کو رن وہی کرتا ہے، لیکن جہاں تک جب یعنی قانونی پیچیدگیوں کی بات آ جائے گی، حدود وغیرہ کی بات آ جائے گی، کیسز وغیرہ کی بات آ جائے گی، تو پھر ان ایسپیکٹس میں خلیفہ قاضی کو انسریبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قاضی جو ہے جن کا نام تھا قاضی شریح، جو بہت مشہور تابعی ہیں، جن کو مقرر بھی جو ہے قضا کے پوسٹ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کی موجودگی کے باوجود قاضی شریح کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، یعنی قاضی بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی قاضی شریح کی کو کافی عزت حاصل تھی، تو یہ تابعی تھے اور بہت فقیہ تھے، بہت بڑے یعنی علمی اعتبار سے بہت بلند مقام تھے، ان کو قاضی بنایا تھا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ تو بہرحال وہ کورٹ میں کیس گیا، اور یہودی نے کہا کہ یہ تو میرا ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، حضرت علی نے کہا کہ میرا ہے، تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا، یعنی وہ جو ڈھال تھی وہ ملی تو یہودی کے پاس تھا، حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے اور اس نے چوری کی ہے، تو دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ یا ثبوت لائے، گواہ یا ثبوت لائے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ میرا کوئی مال چوری ہو گیا، تو کسی کے ایکس وائی زیڈ انسان کے پاس ملا، تو وہ ایکس وائی زیڈ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ مال اس کا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ یہ مال میرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ ثبوت اور گواہ وغیرہ لائے، تو قاضی شریح نے کہا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ گواہ لائیں یا آپ ثبوت لائیں، تو فرمایا کہ ثبوت تو نہیں لیکن گواہ ضرور ہیں، میں یہ دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ دونوں گواہی دیں گے کہ یہ میری ڈھال ہے، تو قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یا باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول ہی نہیں، یعنی اب آپ بتائیں کہ روئے زمین پہ اس زمانے میں حسن اور حسین سے زیادہ سچ بولنے والی کوئی دو شخص تو موجود نہیں تھے نا، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا تو کوئی شخص موجود نہیں تھا نا، لیکن سچائی کا اعتبار جو ہے کورٹ میں نہیں ہوتا، کورٹ میں جو ہے لیگل پروسیس کی طرح چیزیں ہوتی ہیں نا، کے تحت ہوتی ہیں، تو قانون یہ ہے کہ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، ہے نا، کیونکہ اس میں پارشیلٹی کا پورا امکان، ٹھیک ہے؟ اور یعنی نو ڈاؤٹ اس کیس میں بالکل پارشیلٹی ممکن نہیں تھی، لیکن قانون بنایا جاتا ہے سب کے لیے، تو اسی قانون کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ ہے کہ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، تو قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، اب آپ کی گواہی تو قبول نہیں کی جائے گی، حسن حسین کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ آپ کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا کہ بس اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے یا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب اصول یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا، یعنی اسلامی شریعت میں اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا اور آپ ثابت نہ کر سکے اس الزام کو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کو بدنام ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی ہمارے یہاں یعنی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے، پھر میڈیا اور یعنی گورنمنٹ ایجنسیز وغیرہ جو ہیں، ایک تو الزام جھوٹا لگاتے ہیں، اور جھوٹا الزام کے بعد جو ہے وہ پورے سارے میڈیا چینلز پہ ان کی شہرت اور اس طریقے کا جو معاملہ کرتے ہیں وہ بدنام کرنے کے لیے، تو ان کا پورا کام ہو جاتا ہے اس کے ذریعے، ہے نا، اسی کے ذریعے ان کی سرکار چلتی ہے، روٹی چلتی ہے، اسی کے ذریعے ان کا پروپیگنڈا چلتا ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا، تو ابھی تو میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ شخص بدنام ہوا تھوڑے حد تک ہی، اور آپ ثابت نہ کر سکے، تو پھر آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جھوٹے الزام لگانے کے سبب، چاہے الزام جھوٹا ہو چاہے الزام سچا ہو، لیکن آپ کے پاس کوئی گواہ اور ثبوت نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ پہ جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تاکہ آپ جو ہے فیوچر میں اگر کسی پہ الزام لگائیں تو ثبوت لے کے آئیں، ورنہ ایسے الزام آپ نہیں لگا سکتے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، قاضی شریح نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کو جو خلیفہ وقت ہیں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں،
اب آپ ذرا تصور کریں کہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت میں سے ایک ہے نا، خلیفہ وقت ہے نا، پوری جو نظام اسلامی اس کے حاکم ہے نا، یعنی کسی کی پاور ہے کہ ان پہ کچھ یعنی انگلی کر سکے؟ لیکن حضرت قاضی شریف فرماتے ہیں کہ 80 کورے جو ہے علی بن ابی طالب کو لگائے جائیں، تو حضرت علی نے جو ہے اپنی قمیص اتار دی اور کہا کہ بالکل یہی قانون ہے، مجھ پہ 80 کورے لگائے جائیں۔ جب یہ واقعہ دیکھا ہے یہودی نے، تو اس نے کہا کہ جس قوم کا خلیفہ جو ہے ایک عام شخص پہ الزام لگانے کے سبب 80 کوڑے کی سزا دی جائے جس دین کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ دین جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو ہے بالکل ڈرائی عدل موجود ہے اس دین کے اندر، لہٰذا میں جو ہوں اس دین کی حقانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر وہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے یعنی وہ چیز لوٹا دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس نے جرم کا اعتراف کر لیا تو اس کو سزا دی جاتی، لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کے قبول کر لینے سے اس کے پچھلے یعنی اسلام جو ہے اپنے ماقبل کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، تو چونکہ قبولیت اسلام کی وجہ سے اس کی پچھلی سزا جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک چھوٹا سا اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے عدل کی حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ آگے چلتے ہیں واپس ٹاپک پہ آتے ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ سے پہلے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ قریش ہیں جو اپنی تمام غرور اور تمام جو ہے وہ گھمنڈ کے ساتھ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اللہ یہ آپ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اے اللہ لہٰذا آپ سے میں اس مدد کی التجا کرتا ہوں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ میں آپ سے اس مدد کی التجا کرتا ہوں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج ان کی تباہی اور بربادی کو لکھ دے، اے اللہ ان کے لیے بربادی اور تباہی کو آج مقدر فرما دے۔ چنانچہ یہ واضح ثبوت ہے کہ دشمنوں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، اور ایک غلط بات جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اسلام کے اور اللہ کے اس کے رسول کے اور دین کے صریح ترین مخالف رہے ہیں ان کے لیے بد دعائیں کی گئی ہیں۔ سیرت کے اندر بہت مقامات پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ فلاں شخص جنتی ہے فلاں جہنمی ہے نا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ یعنی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جنگ احد میں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی، وہ احد کے موقع پہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نہ آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ بتا سکیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ چیزوں کا اختیار نہیں تھا، لیکن آپ نے جو اللہ کے دشمن تھے اور اللہ کے دین کے دشمن تھے ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں، اور یہ بالکل سنت سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کسی بھی اعتبار سے کمی یا نقص پہ مبنی نہیں ہوتا، کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے، لہٰذا جو دین کے دشمن ہیں ان کے لیے بد دعا کرنا نہ کوئی بری بات تو دور کی بات ہے، یہ عین سنت ہے اور یہ افضل ہے ایسے مواقع پہ جب جنگیں جاری ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قریش کے سائڈ، یعنی جو قریش کا جتھا تھا وہ جنگ کی تیاری یا کس طریقے سے کر رہا تھا، اور ان کے ہاں کیا معاملہ تھا۔ تو یعنی صبح میں قریش کو، جیسا کہ بعض لوگوں نے قریش کے خواب میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 600 کے آس پاس دیکھی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خواب تھا، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے تحقیق کے لیے جو ہے قریش نے اپنے بہترین اسکاؤٹ جس کا نام تھا عمیر ابن وہب الجماحی، عمیر ابن وہب الجماحی، اس کو بھیجا۔ کچھ لوگ ماہر ہوتے تھے کہ وہ فوج کو دور سے ہی دیکھ کے چاروں طرف سے یعنی کہ گھیرا اور چکر لگا کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنی تعداد ہے اور کتنی اونٹ ہیں اور کتنے گھوڑے ہیں اور کتنے ہتھیار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس چیزوں ماہر تھا انسان، یہ جو تھا عمیر ابن وہب الجماحی، اس کو بھیجا قریش نے کہ جاؤ تم پتہ لگا کے آؤ کہ صحابہ کرام وغیرہ کی کیا تعداد ہے اور رسول محمد کے ساتھ کتنے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ واپس آیا تو کہا کہ قریش میں ان کی تعداد تقریباً 300 دیکھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ تعداد یعنی چکر لگا کے آیا تھا تو اس کو اصلی تعداد کا اندازہ ہو گیا، کہا ان کی تعداد تو 300 کے آس پاس دیکھتا ہوں، لیکن میں ان کی فوج میں ایسے نوجوان دیکھتا ہوں جو موت کے ارادے سے یہاں آئے ہیں، یعنی جو اس ارادے سے آئے ہیں کہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، لہٰذا وہ پورے جی جان سے لڑیں گے، یعنی انسان کے پاس جب ریسورسز کی کمی ہوتی ہے اور جو موت کے ارادے سے آتا ہے تو پھر اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں جو شخص پورے پروٹیکشن اور تیاری کے ساتھ آتا ہے اور جس کو گھر واپس پلٹنے کی تمنا ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک دوسرے انداز سے لڑتا ہے اور وہ اپنا یعنی اپنا بیسٹ تو دیتا ہے، یعنی اپنی اسکل وغیرہ تو لگاتا ہے، لیکن اس کے پاس ہمیشہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہی کین ریٹریٹ اینڈ گو بیک ٹو
اس پلیس. لیکن میں جن لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں وہ ایسے کسی ارادے کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بہت کم ہیں، لیکن وہ موت کے ارادے سے آئے ہیں. تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میں ان میں سے ایک شخص کو بھی قتل نہیں کرو گے، کر پاؤ گے اس سے پہلے کہ وہ تم میں سے 5 شخص کو قتل نہ کر دے. یعنی سوری، اس سے پہلے کہ ان میں سے وہ تمہارے 3 شخص کو قتل نہ کر دے. یعنی اس شخص نے بالکل یعنی عقل مندی سے یہ انالیسس کر کے بتائی. اور ہم اگر دیکھتے ہیں تو یعنی اس کی انالیسس کتنی صحیح تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جنگ بدر میں 23 صحابی شہید ہوئے اور 70 قریش کے قتل ہوئے. تو 23 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں 69 ہے نا، اس سے ایک زیادہ 70. تو یعنی اس نے جو ایک اندازہ بتایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی تم قتل نہیں کر سکو گے، مگر یہ کہ 3 شخص کو وہ کم سے کم تمہارے قتل کرے گا، تبھی تم انہیں قتل کر پاؤ گے. یعنی وہ اتنی یعنی جوامردی اور پورے یعنی بالکل جان دینے کے ارادے سے آئے ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم ان سے جنگ نہ کرو. تمہاری جنگ میں اگر 300 لوگ تمہارے مارے بھی جائیں تو تم اگر فتح یاب بھی ہو جاؤ تو کیا ہی خوشی کی بات. بہرحال اس نے ایک عقل مندی کی بات کی اور یہ بات اس نے قریش کے سامنے رکھی. لیکن ابو جہل، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی نوٹ کیا ہے، کہ جنگ پہ آمادہ تھا اور بالکل جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے جنگ کی جب بھی آگ بجھنے لگتی تھی تو آگے بڑھ کے جو ہے یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتا تھا. تو ابو جہل نے یہ بات کہی کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تم سے کوئی ایڈوائس اور صلاح تو نہیں مانگی تھی، ہے نا. تو تم بس یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا ابو جہل کا رسپانس عمیر ابن وہب الجماحی کے تقریر کے مقابلے میں. آگے چلتے ہیں. قریش میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا حکیم ابن حزام، یا حکیم بن حزام، یا حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام جو ہے وہ ان کا جو بیٹا تھا، یعنی حزام ابن حکیم، یعنی حکیم ابن حزام قریش کے سائڈ ہے اور اس کا بیٹے کا نام کیا تھا؟ حزام ابن حکیم. تو یہ شخص جو تھا ان کا بیٹا، اس شخص کا بیٹا، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ صحابہ کرام کے سائڈ سے تھا. اور حکیم ابن حزام اس سائڈ، یہ ان شخصوں میں سے تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، ہے نا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قریش میں بہت سے لوگ تھے جو جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی عصبیت اور ان کی جاہلی جذبے کو بھڑکاتا رہتا تھا ابو جہل. اور ابو جہل نے بہت یعنی پوری کوشش کی کہ جنگ ہو ہی جائے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ابتدان 1300 کا لشکر نکلا تھا مکے سے، وہ آخری میں 1000 بچا اور 300 لوگ تقریباً جو ہے مکے واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ جنگ ہو. ٹھیک ہے. اور جب ابو سفیان کے قافلے کے سیف واپس آ جانے کی خبر ان تک پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ان میں سے ایک شخص جو ہے حزام ابن حکیم بھی تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ صحابہ کرام کے سائڈ سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور اس کے ذریعے جو ہے باپ بیٹے ایک دوسرے کو قتل کریں. تو یہ جو ہے وہ اتبا کے پاس گیا اور اتبا کے بارے میں مشہور ہے، جیسے پہلے میں نے بیان کیا کہ اتبا بھی جو ہے وہ عقل مندی سے دکھائی اس نے کہا کہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ اتبا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم جو ہو میڈیٹ کرو اور یعنی کوشش کرو کہ جنگ نہ ہو. اصل میں یہاں ایک سائیڈ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا کہ عمر الحضرمی ایک شخص تھا جس کو صحابہ کرام نے جنگ بدر سے پہلے قتل کر دیا تھا. یعنی جن 6 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لشکر کے تعاقب کے لیے بھیجا تھا اور پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو ان 6 صحابی نے عمر بن حضرمی ایک شخص تھا اس کو قتل کر دیا تھا. تو عمر الحضرمی جو تھا اس کو قتل صحابہ نے کیا تھا. تو یہ جو حضرمی کے بھائی وغیرہ تھے نا، وہ اور آمادہ تھے صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے. تو یہ جو تھا نا حکیم ابن حزام، یہ گیا اتبا ابن ربیعہ کے پاس اور کہا کہ یہ جو حضرمی وغیرہ ہیں ان کو تم بلڈ منی دے دو، ہے نا. ان کو تم اگر بلڈ منی اپنے طور پہ پے کر دو گے تو یہ محمد سے جنگ کرنے کو اتنے زیادہ اتاولے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ اتاولے نہیں ہوں گے تو فوج کا ایک اچھا حصہ جو ہے وہ جنگ سے باز آ جائے گا. تو ابو جہل کو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی اور جنگ جو ہے اوائڈ ہو جائے گی. یہ پوری بات جو ہے حزام ابن حکیم نے کہی تھی. کئی ریزنز تھے، ان میں سے ایک ریزن یہی تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی جو ہے جنگ میں شامل تھا اور وہ جو ہے آمنے سامنے ہوں اور اس طریقے سے خون خرابہ ہو. تو یہ باتیں سن کے اتبا نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں عمر ابن الحضرمی کا جو بھی بلڈ منی تھی وہ میں اپنے طور پہ ادا کروں گا. بلڈ منی 100 اونٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتبا اتنا زیادہ آمادہ تھا اس جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے جسٹ کہ وہ بھائی اور چچا اور آپسی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے سے نہ لڑیں، کیونکہ اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہمارا بھتیجا ہے، کوئی ہمارا چچا ہے، کوئی ہماری بیٹا ہے، کوئی ہمارے قبیلے کا یعنی رشتہ دار ہے. تو اس طریقے سے اگر رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آمنے سامنے
تو اگر ہم فتح یاب بھی ہو جائیں تو کیسے خوشی محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر ہم فتح یاب بھی ہو جائیں تو کیسے ان لوگوں کے درمیان رہ سکتے ہیں؟ یعنی ممکن ہے نا کہ میرے ساتھ لڑنے والے کسی شخص نے میرے ہی کسی بیٹے کو جو اس سائڈ سے محمد کے سائڈ سے لڑ رہا تھا اس کو قتل کر دے، تو میں اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ کیسے سکون سے مکہ کے اندر رہ سکتا ہوں؟ ہے نا، یعنی یہ پوری جنگ جو ہے یہ الٹیمیٹلی نقصان کا سبب ہے، یہ فیملیز کو توڑنے کا سبب ہے، یہ اس کے ذریعے جو ہے خون خرابہ ہوگا، اور ہم جیت بھی جائیں گے اگر محمد کے اوپر ہم غلبہ بھی پالیں، پھر اس میں کچھ ہونے والی بات نہیں ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اور یعنی اتبا کا یہ تھا کہ یہ اتبا تقریر تب دے رہا تھا جب یہ سرخ اونٹ پہ بیٹھ کے فوج کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، جس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جو سرخ اونٹ پہ بیٹھا ہے اگر قریش اس کی بات کو مان لیں تو جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی اتبا کی باتیں۔ اتبا ان میں سے ایک بات یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں محمد کو جو ہے عرب کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے، اگر عرب یعنی اگر محمد کو عرب کے دیگر قبائل نے قتل کر دیا تو ہمارا کام وہ لوگ کر دیں گے، اور ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولادوں کی، اپنے خاندان والوں سے جنگ کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اور اگر محمد عرب کے اوپر غالب آ گئے تو پھر ہم بھی تو قریشی ہیں، محمد بھی قریشی ہیں، تو محمد کی عزت میں ہماری عزت ہوگی، لہٰذا جو ہے وہ محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ سے واپس لے چلو، اور جو حضرمی ہے عمرو ابن حضرمی، اس کے جو دیت ہے، اس کا جو خون کا بلڈ منی ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور یعنی تم اس فتح سے کچھ خاص حاصل کرو گے نہیں۔ بہرحال یہ اتبا کی تقریر چل رہی تھی کہ ابو جہل گیا اور چپ چاپ سے اس نے جو ہے عمرو ابن الحضرمی کے بھائی کو اور اس کے گھر والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم لوگ کیسے بغیرت ہو کہ تم اتبا کے سونے دینے پہ جو ہے راضی ہو گئے اپنے بھائی کے بدلے، اور تمہارا بھائی جو یعنی بالکل کہہ لو کہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا محمد کے ساتھیوں کے ذریعے، تو کیا تم اس کے خون کا بدلہ نہیں لوگے؟ کتنے بغیرت ہو کہ سونے کے بدلے اپنے بھائی کے خون کو تم لوگ بیچ دو گے؟ اس پہ جو ہے ان کا جوش و جذبہ بھڑک اٹھا، اور عمرو ابن الحضرمی کا جو بھائی تھا اس نے کھڑے ہو کے تقریر دی اور کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے اور محمد کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، اور جو ہے وہ ان سے خون کا بدلہ خون سے لیں گے، اور ہمیں اتبا کا سونا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، جس کے بعد پھر سے جو ہے فوج کا مائنڈ جنگ کی طرف راغب ہو گیا، اور ابو جہل نے پھر اتبا کو جو ہے وہ ریبیوک کرنا شروع کیا کہ تم کیسے بزدل ہو گئے ہو کہ تم جو ہو محمد اور اس کے ساتھیوں کی فوج کی تعداد دیکھ کے جو تم سے ایک تہائی ہے پھر بھی ڈر کے جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال اس پہ اتبا کا غصہ بھی بھڑک اٹھا، اور اس نے کہا کہ میں بالکل جو ہے وہ یعنی اتبا نے کچھ گندے الفاظ کہے ابو جہل کے بارے میں، کہا کہ میں بالکل تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتا، اور میں سب سے پہلے جنگ میں آگے جاؤں گا، اور میں تمہیں ثابت کروں گا کہ کون بزدل ہے اور کون جو ہے وہ بہادر ہے، شجاع ہے۔ لہٰذا اتبا نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید، یہ تینوں جو ہیں وہ آگے جا کے جنگ کریں گے سب سے پہلے، یعنی چونکہ مبارزہ کیا ہوتا ہے؟ مبارزہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فریق، دونوں پارٹیز کے کچھ بڑے لوگ آمنے سامنے آئیں اور ان میں آپسی جنگ ہو، یعنی بڑے ان سے مراد ٹاپ لیڈر، بالکل ٹاپ لیڈر نہیں، کیونکہ اس کے ٹاپ لیڈر کی جنگ کرنے سے کسی ایک آرمی کا ٹاپ لیڈر اگر فوت ہو جائے تو اس آرمی کا مورائل بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، تو بالکل ٹاپ لیڈرز تو نہیں، لیکن ہاں سیکنڈ ٹیئر لیڈرز جو ہوں وہ آپس میں آمنے سامنے آئیں اور وہ ان کی جنگیں ہوں، ون ٹو ون ہو، اور یہ ون ٹو ون کے بعد جو ہے پھر اصل جنگ شروع ہوتی تھی، مبارزہ۔ تو اتبا نے کہا کہ یہ مبارزے کے لیے سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرا بھائی شیبہ جائے گا اور میرا بیٹا ولید جائے گا، اور اس سے ثابت ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے تم نے ہمیں یعنی بزدلی کا الزام لگایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اتبا کا جو یعنی پوائنٹ آف ویو تھا وہ صحیح تھا، لیکن اس کے اندر کے جاہلی جذبات کو بھڑکانے میں ابو جہل جو ہے کامیاب ہوا، اور اتبا اور پھر پوری قریش کی فوج جو ہے جنگ پہ آمادہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ پہ پوری فوج آمادہ ہو گئی تو ابو جہل چونکہ یعنی کہ یونانیمس لیڈر تھا ایک اعتبار سے کہا جائے، اور ہر اعتبار کی شقی ترین اور قبیح ترین انسان جو ہے یعنی پورے واقعات کے سامنے کوئی پیش نظر، یعنی پورے واقعات پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ ابو جہل جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مخالفت کی، اور اللہ کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے میں سب سے آگے آگے ہی رہا۔ تو بہرحال اس نے کھڑے ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، بڑی یعنی آئرانیکل بات ہے کہ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دو گروہوں میں، اب جو جنگ شروع ہو رہی ہے اس سے جسٹ پہلے کی بات، کہ اللہ ان دو گروہوں میں جس گروہ نے سب سے زیادہ جو ہے برائیاں کی ہیں اور جنہوں نے رشتہ داریاں توڑی ہیں اور جو ایک نیا دین لے کے آ گئے ہیں، اللہ تو ان دونوں گروہوں میں سے جن کے اندر یہ تین خرابیاں موجود ہوں ان کو آج کے دن
تباہ و برباد کر دے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ یہ تینوں برائی جو ہیں محمد اور ان کے ساتھیوں میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقتاً یہ تینوں برائیاں جو ہیں اب بتمام و کمال قریش کے اندر موجود تھیں، یعنی انہوں نے ہی سب سے زیادہ جو ہے برائیاں کی، یعنی شرک کے فارمیٹ میں اور ظلم و ستم کے فارمیٹ میں۔ دوسرا، انہوں نے ہی رشتہ داریاں توڑیں کہ آج وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تیسرا، کہ وہی نیا دین لے کر آئے تھے، کیونکہ اصل دین تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ اصل دین تھا، وہ جو جس پہ ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، تو اصل دین تو وہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور یہ مشرکین کا شرک جو ہے یہ تو بعد کی ایجاد تھی، عامر ابن خزائی کی ایجاد تھی، جیسا کہ ہم نے بالکل ابتدائی دروس میں پڑھا تھا۔ تو تینوں باتیں جو ہیں وہ قریش کے لیے ٹرو تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی یہ دعا قبول بھی کی، اور اس کا نتیجہ جو ہے سامنے ہے۔ تو وہ جنگ میں دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قریش کو شکست دی۔ تو انشاءاللہ وہ باتیں جو ہے اگلے لیکچر میں آ جائیں گی۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ یعنی قریش کی آرمی لائن اپ ہو گئی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلامی آرمی کو لائن اپ کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ ان میں سے کون تھے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچایا کرتے تھے، ہے نا، اور یہ بہت ہی ناپسندیدگی کے عالم میں جنگ میں آئے تھے اپنا قوم کا ساتھ دینے، لیکن ان کا ارادہ جو ہے جنگ میں شامل ہونے کا نہیں تھا۔ دوسرے شخص جس کو قتل نہ کیا جائے وہ ابو البختری بن ہاشم ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے زیادہ کوشش کی تھی کہ جو شیبہ ابی طالب میں محصور کر دیے گئے تھے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ جو ہوا تھا اس کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ اس شخص نے کوشش کی تھی، حالانکہ یہ مشرک تھا، ابھی قریش کی آرمی میں شامل تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اور کچھ اور لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرما دیے کہ ان حضرات کو قتل نہ کیا جائے قریش کے سائڈ سے، کیوں؟ کیونکہ یہ سارے لوگ مجبوری میں جنگ کرنے آئے ہیں، یا اپنی مرضی سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ یہاں ایک بہت سٹل بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ جنگی فوج میں شامل ہوں سب کے سب ایک برابر نہیں ہوتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کا حق رکھتے تھے نا کہ فرما دیں کہ تمام لوگوں کو قتل کر دو، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہوتی ہے اگر آپ ایسا فرماتے تو، لیکن آپ نے اس کے باوجود جو ہے وہ چند لوگوں کو ایکسیپشنلی پروٹیکشن گرانٹ کی اور کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے بس، تو پتہ ہی چلا کہ تمام دشمنان جو ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی دس از دا پارٹ آف نیوانسز آف اسلام، کہ وہ تمام لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری بصیرت پہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ باوجود اس کے، یعنی یہ بات کہنے کو کہی جا سکتی تھی نا کہ یہ لوگ چونکہ آرمی میں شامل ہیں تو اب یہ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلبی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ان کو ایکسیپشن دیا۔ اس مسئلے پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا اور کلام کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے اس پہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن یعنی نیکسٹ لیکچر میں جب ہم ریوائز کرا رہے ہوں گے تو اس مسئلے کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں گے، لیکن یہاں پہ بس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری بصیرت اور آپ کا یعنی بالکل باریکی سے چیزوں کی انالیسس کا انداز جو ہے بالکل واضح ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے تھے نا کہ بالکل، یعنی کہ اب سارے لوگ دشمن ہیں، سب جنگ میں آئے ہیں، تو سب کا حق ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، یعنی اگر اسٹریٹ فارورڈ بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے، جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں کر جاتے ہیں، تو پھر آپ ایسا نہیں ارشاد فرماتے، لیکن آپ نے یہاں پہ چند لوگوں کو ایکسیپشنلی پروٹیکشن گرانٹ کی، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور اس سے آپ کی باریک بینی پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے جنگ کی اسٹڈی ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور جو باتیں بھی ہم نے پڑھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے سوال وغیرہ کو اب لے لوں گا۔